اور اپنے آپ کو صحیح العقیدہ سنی کہنے والے اہل سنت کہنے اور سمجھنے والے، اگر ہم یہ دیکھیں مسلک کی بحاف پر، اس کی بنیاد پر، تو ہم میں تو زیادہ شدت ہونی چاہیے تھی، چاہے وہ لبنان ہے، کوئی ملک ہے، فلسطین ہے، غزہ میں جو ہو رہا ہے، آپ ان کے بیانات سنیں، ان لوگوں کی باتیں سنیں، وہ رسول پاک سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی گستاخ ہیں، کوئی بے ادب ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور اگر اب تک یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، اگر اب تک 5، 6 یا 7 ممالک میں یہ حملے ہو چکے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے کتنے شرم کی بات ہے کہ اتنی ریاستیں ہماری ہونے کے باوجود ظالم یہ حرکتیں کرے اور ہم کچھ نہ کہیں۔ مطلب کیوں نہیں ہم کچھ کہہ سکتے ان کو؟ اور کیا اگر ایک ظالم ایک ملک پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ حملہ کر سکتا ہے تو کسی اور ملک پہ نہیں کر سکتا؟ اگر کل کو، پرسوں، ترسوں، چوتھ کوئی آپ کے ملک میں حملہ کر دے، پھر آپ کس سے مدد کی امید رکھتے ہیں جبکہ آپ نے کبھی کسی کی مدد نہیں کی؟ آپ نے اپنے سامنے لاشوں کے ڈھیر دیکھ لیے، آپ نے دھماکوں کے ساتھ سینکڑوں فیٹ اچھلتی ہوئی لاشیں دیکھ لی، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے بچوں کی، ان کے جسم سینکڑوں فیٹ تک اچھلتے آپ نے دیکھ لیے، اور آپ نے کچھ نہیں کیا۔ تو کل آپ کس سے امید رکھتے ہیں؟ کون سی ایجنسیز، کون سی فوج، کون سی تنظیم کل کو آپ کی مدد کرے گی؟ کس ملک کے لوگ آپ کی مدد کے لیے آمادہ ہو جائیں گے؟ 5، 6، 7 ممالک پہ حملے ہو چکے ہیں، یہ صرف غزہ کی بات نہیں ہے، وہاں پہ تو اس وقت ہو رہا ہے۔ فلسطین کے جو لوگوں کا حال ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں جن پہ ہو رہا ہے۔ ہمیں آپ کو کیا خبر ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، جب ہر وقت وہ اپنے سامنے اپنے گھر بار اجڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جن میں کبھی رونقیں تھیں، کوئی رنگ تھے، کوئی روشنیاں تھیں، اب وہ دھوؤں کے ساتھ، بم دھماکوں کے ساتھ سارے رنگ ختم ہو چکے، ساری روشنیاں ختم ہو چکی، ان کی بلڈنگز، عمارات قائم نہیں ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں، گری ہوئی ہیں، یوں جیسے کسی ریت کے پتھریلے کسی علاقے میں آ گئے، پتھر ہی پتھر پڑے، ان کے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں ہے، کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ہے، اوڑھنے بچھونے کو کوئی کپڑا نہیں ہے، وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، ایک چیز نہ ہو یا کم ہو تو ہم کتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر یہاں کسی کو جاب نہیں مل رہی، کاروبار نہیں مل رہا، تو سارا دن پریشانیوں کے الاپتا تھکتا نہیں، حالانکہ اس کے پاس گھر بھی ہوتا ہے، چھت بھی ہوتی ہے، کپڑا بھی ہوتا ہے، روٹی بھی ہوتی ہے، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ہوتے ہیں، دوست یار ہوتے ہیں، جاننے والے پہچاننے والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ بس ایک چیز نہ ہو، کسی کا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو کیا لگتا ہے کہ یار کیا قیامت گزر گئی؟ تو یار جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت، کچھ بھی نہیں ہے، سوچیں ایک دفعہ کہ ان کا کیا حال ہے۔ یہ تو جتنی تنظیمات خواہ وہ پاکستان میں ہیں یا دوسرے ممالک میں ہیں، جو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں کسی بھی فارم میں، کسی بھی لحاظ سے، یہ تو اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اور آسانیاں، بہتریاں، خیریں عطا فرمائے۔